الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی چیز قسطوں پر لینا جائز ہے، کیونکہ بظاہر یہ بھی سودی لین دین میں آ جاتی ہے اور اس طرح دکاندار ادار اور نقد میں قیمت کے لحاظ سے فرق کر کے ایک طرح کا سودی ہیلا ہی کرتے ہیں۔ نقد اور ادار کی قیمت میں فرق کے ساتھ چیز فروخت کرنا اور خریدنا جائز ہے۔ جس طرح ایک دکاندار نقد فروخت کی صورت میں مختلف قیمتوں میں چیز فروخت کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ کسی سے کم قیمت لے اور کسی سے زیادہ لے رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اتنا زیادہ منافع اور قیمت نہ بڑھائے جو کہ مارکیٹ کے عام جو ریٹ ہیں ان سے بہت زیادہ ہوں، جس کو غبن فاحش کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ دوسرے کو نقصان جس کے اندر ہو، تو یہ تو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا بہت قیمت کے اندر فرق ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دکاندار ایک چیز کی قیمت اگر 100 روپیہ رکھتا ہے، دوسرا 110 روپیہ رکھتا ہے یا 105 روپیہ ہے، تو یہ 5-10 روپے کا فرق جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے۔ جس طرح یہ فرق جائز ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ نقد قیمت میں اگر کوئی فرق ہے اور ادھار اگر دے رہا ہے تو اس کو دوسری قیمت رکھ رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا تو جائز ہے، بشرطے کہ رقم طے شدہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ اگر آپ نے نقد لینا ہے تو یہ قیمت ہے، ادھار لینا ہے تو یہ قیمت ہے، 3 مہینے کے لیے ادھار لینا ہے تو یہ قیمت ہے، اور 6 مہینے کے لیے ادھار لینا ہے تو یہ قیمت ہے۔ یعنی اس کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ رقم بر وقت اگر ادا نہ بھی کر سکے تو ادائیگی کی شرح بڑھائی نہیں جا سکتی۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ 2 ماہ کے بعد ادائیگی کی گئی تو اس موٹر سائیکل کی قیمت 50,000 روپیہ، اور 4 ماہ بعد ادائیگی کی گئی تو پھر اس کی قیمت 60,000 روپیہ، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ البتہ پہلے ہی سے اگر طے شدہ ہو کہ 1 سال کی قسطوں پر موٹر سائیکل دیا جا رہا ہے اور 60,000 روپے میں دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خریدار وعدے کے مطابق مقررہ وقت پر رقم ادا کر سکتا ہے تو اسے بر وقت رقم ادا کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ بر وقت ادا نہ کر سکے تو دکاندار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زیادہ مدت کے بدلے میں مزید اس سے کوئی رقم بڑھانے کا مطالبہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تنگ دستی کی وجہ سے بر وقت ادا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ خریدار کو مہلت دے دے، یہ اسلامی طریقہ ہے، لیکن اس مہلت کے بدلے میں قیمت بڑھا نہیں سکتا۔ مہلت دینے کی ترغیب تو قرآن مجید کے اندر بھی دی گئی، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو اس کو خوشحال ہونے تک مہلت دے دو۔ یہ اسلامی اخلاقیات ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر جو مالدار طبقہ ہے یا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت سے نوازا ہے، ان کے پاس مال ہے، تو اگر مہینہ 2 مہینے کی انہیں مہلت کسی کو دینا پڑ جائے تو یہ اجر اور ثواب کا باعث ہے اور اس کے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ زائد قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے اسی وجہ سے حکم دیا کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کے حالات بہتر ہونے تک اسے مہلت دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مفلس مقروض کو مہلت دے گا تو اسے اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی گویا کہ اس نے اتنی رقم صدقہ کی ہے جتنی اس مقروض کے ذمے ہے، تو محض مہلت دینے کی وجہ سے وہ رقم اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ دوسری ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے سر پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سایہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے۔ تو یہ وہ اسلامی اخلاقیات ہیں جس کا آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ فقدان ہے۔
مادیت ہی سب کچھ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ان احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص دوسرے کو مہلت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس قدر قابل قدر ہے۔ تو ہمیں اپنے لین دین میں بھی اسلامی اقدار اور اخلاقیات کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم ناجائز سودی ہیلوں سے بھی بچ سکتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جب یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ سودی راستے اختیار کرتے ہیں اور سودی لین دین کے لیے ہیلہ بازی رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات کی تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ ناجائز کاموں سے، سودی لین دین سے اور حرام ذرائع سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ چیزیں ہمارے لیے فرض ہیں اور دینی فرائض ہیں، یہ اسی طرح حلال اور حرام کی تمیز کرنا، جائز اور ناجائز کی تمیز کرنا یہ بھی اتنا ہی فرض ہے، بلکہ قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے ان کے اندر ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر بالخصوص مسلمان معاشرہ، دکاندار بھی مسلمان ہے، لینے والا بھی دینے والا بھی مسلمان ہے، دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں جواب دہی کرنی ہے کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اس لیے یہ جو اسلامی اقدار ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کو اگر اختیار کیا جائے اور لین دین کے اندر سچائی کا، امانت اور دیانت کا، حلال اور حرام کا اختیار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ سچے تاجر جو ہیں قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تاجروں کے لیے بھی بہت بڑا مقام ہے، اور جو لوگ خریداری کرتے ہیں آئے دن اپنی ضروریات زندگی کے لیے چیزوں کو خریدتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے پاس یکمشت اتنی رقم نہیں ہوتی، تو ان کے لیے سہولت کے لیے یہ جائز ہے، لیکن اس میں ان شرائط کو پیش نظر رکھنا ہوگا جو شریعت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اگر ان شرائط کی پاسداری نہیں کی گئی تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی سودی لین دین میں آ جاتی ہے۔ جس طرح کے 2 شرائط آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں کہ پہلے ہی سے قیمت جو ہے وہ طے شدہ ہو، اور بعد میں اگر وہ بر وقت ادا نہ کر سکے تو دکاندار کو قیمت بڑھانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو قیمت ایک مرتبہ طے شدہ قیمت ہے اس کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات، لین دین اور کاروبار بھی اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاقیات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔